غزوہ بدر اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس کے مذہبی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تاریخی اجتماعی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کیونکہ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا افتخار میاں اسد صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں سر، غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ میں کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان صاحب دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہماری 1400 سال کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کا ہر واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے دو اثرات ظاہری طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا اثر مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے، ایک کفار کے اوپر ہوتا ہے، اور تیسرا جو اثر ہے اس کا روحانی طور پر۔ اب جب واقعہ بدر ہوا تھا تو کافر بڑے اترائے ہوئے تھے اور بڑا ان کو بند تھا اپنی طاقت کو، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا بھی روایات میں موجود ہے کہ ہم تلواریں لے کر نہیں جاتے بلکہ ہم سے صرف رسیاں لے کر جاتے ہیں اور ان کو صرف باندھ کے لے آتے ہیں۔ یہ ان کا گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاقت سے وہ جذبہ اور جو توقع وہ بھروسہ عطا کیا تھا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے تھے، اور جب وہ سامنے آئے تو اللہ رب العزت نے اس مٹھی بھر ایک گروہ کے ساتھ اس دور کی سپر پاور کو پاش کر یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فضائے فطر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار پر قطار آتے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ آج بھی وہ صحابہ کرام والا جذبہ اس توکل اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح باطل قوتوں کے سامنے سرخرو کرے گا اور آپ کو فتح دے گا۔ بہت بہت اس میں علامہ صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ غزوہ بدر تاریخ کا وہ واقعہ ہے اس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ چند تلواریں، چند آیات، رسول اللہ کے حکم پر جانیں قربان کرنے والے، انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کو شکست دی۔ خاص طور پہ میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں کہ ابو جہل کی موت کا واقعہ اور بشمول اس کے کہ اس وقت صحابہ کرام کا جوش اور جذبہ وہ کیسا تھا، اس پر کچھ روشنی ہاں۔ دیکھیں، کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کسی تعارف کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام جن کی ساری حسبات اور جتنی بھی سیریہ صحابہ کرام میں لڑے ان کا جذبہ ہر جگہ پر گری نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ جیسے کہ آپ نے خود ہی میرے سوال کا جواب دے دیا، صحابہ کرام کے پاس کوئی ویپنس نہیں ہے، کوئی پراپر حربی سامان نہیں ہے، ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، کسی کے پاس لکڑیاں ہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو نہیں ہے، لیکن جذبے ان کے اتنے زیادہ بلند ہیں کہ وہ صرف کہ اس آواز حق کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہر شے اپنا جان مال دھن قربان کرنے کے لیے حضور اور اللہ کے دین کو بچا دیتے ہیں وہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے حوالے سے پروفیسر احسان احمد المدنی موجود ہیں، پورا آفاق شعبوں کے حامل ہیں، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب علامہ صاحب، غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی اطاعت کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ حفیظ جلندری نے لکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیے ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ کے ہیں، تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے تو حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, بدر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس موقع کے اوپر مہاجرین جو تھے ان میں سے بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق اعظم اور دیگر مہاجر صحابہ کرام وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو مکہ ہی آپ کے لیے چھوڑا ہے, تو ہم تو جانے ہی آپ کے لیے بیٹھے ہیں, تو ہم تیار ہیں, آپ حکم فرمائے جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ جواب ہو گیا مہاجرین کی طرف سے. اب رسول اللہ نے توجہ فرمائی انصار کی طرف, تو انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں, تو حضور بدر تو بات ہی کوئی نہیں, بدر تو یہ کھڑا ہے, آپ حکم فرمائے ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار. اور وہیں پر ایک صحابی بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہے, ہم کوئی بنی اسرائیل کی قوم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ انت وربک فقاتلا, آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں اور ہم یہیں پر بیٹھے. تو ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بلکہ ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں. تھے مقدار کی بات کے دوران نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہنے والے اللہ خدا کو ساتھ لے جا, اور خدا کو ساتھ لے جا اور خنجر آزمائی کر, ہمارے واسطے جا کر تو تیگ آزمائی کر. تو بہت خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا. سر یہ بھی واضح فرمائے موجودہ نوجوان نسل کے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام, یا نوجوان نسل غزوہ بدر کے حوالے سے اس کو آج کس طرح دیکھ سکتے؟ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی. فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, تقریباً 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج فرشتے کیوں نہیں آتے؟ آج ہر طرف مسلمان جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, فلسطین کا مسلمان ہو یا پھر کہیں پر بات کرنے میں گائی کے دورہ ہے, ہر مسلمان پریشان ہے. اب اس دور کے اندر فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اگر کوئی ایمان آج ہمارا ہو جائے, وہاں پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی, رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے ایک ٹہنی لی اور ٹہنی اس صحابی کو عطا فرمائی. ان صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے, کہ اگر میں لے کر گیا تو یہ تو ذرا سے ایک دو جو ہے وہ بارش پہ لگے تو ٹہنی ٹوٹ جائے گی. نہیں, ایمان اتنا ہے لے کر جا کر لڑے, اور اس پر اطاعت اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور اس کا ثمرہ یہ ملا کہ وہ جب گئے میدان کے اندر وہ ٹہنی چمکدار تلوار بن گئی. اب یہ ایمان اگر ہوگا تو پھر آج بھی وہ جیسے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کریں, وہ ایمان پیدا کر, کامل ایمان پیدا کر, آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمارے جو ہے افراد دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نماز کے لیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بند کر دیا تو ہماری روزی کم ہو جائے گی, کمائی کم ہو جائے گی. روزہ نہیں رکھتے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو پھر ہم کمائیں گے کیسے, کمائیں گے نہیں تو بچے کھائیں گے کیسے. یہ ہمارا ایمان ہے. پھر جناب آج کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سود دن بند نہیں کرتے کہ اگر ہم نے بند کر دیا نفع کم ہوگا, جھوٹ کم نہیں کرتے کہ اگر ہم جو ہے کم کر دیا جھوٹ تو ہمیں جو ہے وہ کمائی کم ہوگی. تو یہ ہمارا ایمان ہے. آج بھی اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو آج بھی بدر کی طرح جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے خوبصورت ترین جو جملے ہیں وقت کا شکریہ. امید کرتے ہیں محترم ناظرین آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کریں.